شمع تیری طرف لو لگے رہے، من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ اللہ والوں کی باتیں میں مرحبا کہتے ہیں۔ حسب معمول آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں مدنی پھول حاصل کریں گے، اور ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے قصہ ہاروت اور ماروت، دا اسٹوری آف ہاروت اینڈ ماروت۔ آج کے سلسلے میں ہم کیا کیا مدنی پھول جو ہے وہ سنیں گے، کیا کیا کچھ سیکھیں گے، آئیے اس بارے میں سننے سے پہلے درود پاک کی ایک انتہائی پیاری روایت جو ہے وہ سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ٹاپک کے حوالے سے، قصہ ہاروت اور ماروت کے حوالے سے ہم کیا کیا کچھ سیکھیں گے، کیا کیا کچھ مدنی پھول جو ہے وہ حاصل کریں گے، اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ سنتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں ہم سیکھیں گے کہ قصہ ہاروت اور ماروت کی اسلام میں کیا حقیقت ہے، کیا یہ خالی ایک فرضی سٹوری ہے یا واقعی اس کا کوئی جو ہے وہ حکم جو ہے وہ موجود ہے۔ اور دوسرا، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، یہ سیکھیں گے، مدنی پھول حاصل کریں گے کہ جادو کیا ہے، جادو کی کتنی اقسام ہیں، کیا آج بھی جادو ہوتا ہے، اور جادوگر کیا آج بھی موجود ہیں، کیا جادو آج بھی مؤثر ہے، اثر کرتا ہے، جادو کا علاج کیا ہے، کیا میاں بیوی کے آپس میں جو اختلاف ہوتے ہیں اس کا سبب اور ریزن جادو ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کے سلسلے میں یہ بھی مدنی پھول جو ہے وہ سنیں گے کہ ہاروت اور ماروت کے زمین پر آنے کا سبب کیا تھا، کیا ریزن تھا کہ یہ دو فرشتے جو ہے وہ زمین پر آئے۔ اور جو ہے وہ اس میں آج ہم یہ بھی سیکھیں گے، مدنی پھول اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ سنیں گے کہ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے زمین پر آ کر کیا کیا کرتے تھے۔ یہ کچھ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آج ہم اپنے سلسلے میں جو ہے وہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف اور سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ولكن الشياطين كفروا يعلمون
الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں شان نزول. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے. بنی اسرائیل کے صلحاء علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جہال جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے، انبیاء کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی حال پر رہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت میں یہ آیت نازل فرمائی اور سلیمان نے کفر نہ کیا کیونکہ وہ نبی ہیں اور انبیاء کفر سے قطعاً معصوم ہوتے ہیں. ان کی طرف سحر کی نسبت باطل اور غلط ہے کیونکہ سحر کا کفریات سے خالی ہونا نادر ہے. ہاں شیطان کافر ہوئے. تفسیر: جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے،
جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اسے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور تاثیر اسباب تحت مشیت ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ابھی آیات کریمہ کا انگلش میں ترجمہ کنز ایمان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Translation from Kanzul Iman. And they followed instead what the devils had recited during the reign of Sulaiman. It was not Sulaiman who disbelieved, but the devils who disbelieved, teaching people magic and that which was revealed to the two angels at Babylon, Harut and Marut. And they, two angels, do not teach anyone anything unless they say, "We are merely a test. Therefore, do not be infidels." And they learn from them that which they cause separation between husband and his wife, but they do not harm anyone through it except by permission of Allah. And they learn what will harm them and not benefit them. And certainly they knew whosoever traded in it, magic, will have no share in the hereafter. And surely most evil is that for which they have sold themselves, if only they had known. And had they believed and followed the course of righteousness, then the reward from Allah would have been far better, had they but only known. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. سبحان اللہ۔ آیات کا ترجمہ ہم نے سنا، تفسیر جو ہے وہ ان کی مختصر حاشیہ بھی سنا۔ آئیے خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گا۔ آپ تمام اسلامی بھائی اور بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل گل ان کو کہا، قمری سرو جاں فضا، بلبل گل ان کو کہا، قمری
کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ سیاہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ سیاہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ ہے واصف تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ
نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، جس میں سرکار کے روح روشن کی تعریف جو ہے بیان فرما رہے ہیں، سرکار کی زلف مبارک کی جو ہے وہ تعریف اور توصیف بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح روشن کے صدقے میں قیامت والے دن روشن اور حشاش بشاش چہروں والا بنائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب کی بارگاہ میں جو ہے وہ چلتے ہیں اور پہلا سوال جو ہے پوچھتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ قصہ ہاروت اور ماروت کی اسلام کے اندر کیا حقیقت ہے؟ Story of Harut and Marut is mentioned in Quran Kareem. Therefore, it is necessary for every believer to believe in the story of Harut and Marut. However, there is ikhtilaf of ulama, there is a difference of opinion of ulama ikram in the detail of the story. صحیح۔ So, if someone doesn't want to believe a particular version of the story, that would not make an impact upon the faith. But to believe the truthfulness of the story of Harut and Marut is necessary, it's fundamental. صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب سے جو آپ نے انگلش میں سنا، اس کا اردو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کا جو قصہ ہے یہ بالکل جو ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر جو ہے یہ موجود ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل کے اندر، ڈیٹیل واقعے کے اندر تھوڑا علماء کا جو ہے وہ اختلاف ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں آتا۔ لیکن ہاروت اور ماروت کا ذکر یہ باقاعدہ قرآن کریم میں جو ہے وہ موجود ہے، مسلمان جو ہے وہ بہرحال اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور سب یہ ارشاد فرمائیے کہ جادو کیا ہے؟ Jadoo, its name in Arabic is sihr, صحیح۔ as it is mentioned in Quran Kareem. And the meaning of sihr is something which is hidden. That is the reason that Subh Sadiq, which is the time of dawn, is called Sahar in Arabic, because it is slightly hidden in the darkness of night. And also chest is called Sahar in Arabic, because chest is always covered with shirt or dress which you wear. It is mentioned in Hadith Mubarakah that when Hazrat Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha described the wafat, the departure of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam from this world, Baina Sahri wa Nahri, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was between my chest and the neck. So all these links are because of that meaning, that sihr means something hidden. And magic or jadoo or sihr, sometimes it is good صحیح۔ and sometimes it is bad. ٹھیک ہے۔ So if jadoo or sihr is practiced, or if the magic is practiced to deceive someone, to mislead someone, to harm someone, then it is bad. But if one works towards building particular abilities and qualities which would mesmerize other people, for example, some orators,
when they talk, when they give speeches, the speeches make an impact like magic. جی جی It is also mentioned in Hadith Mubarakah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that some of the talks, some of the speeches are magical, means they make an impact like magic makes an impact from unseen source, from unseen way. So magic is truth, magic is reality, magic exists, sihr, jadoo do exist. Its mention has been made in Quran Kareem at several places, several occasions. Jadoo was done upon our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and in order to remove that magic, Surah Falaq and Surah An-Nas were revealed. And the qissa, the story of Musa alayhi salam and the magicians جی is also mentioned in Quran Kareem. So therefore, there is no place for non-acceptance of existence of magic, jadoo or sihr. They are there, they do exist, and they're mentioned in Quran Kareem. Some people said that we don't believe on magic. Well, they must be misguided if they say that. As I said, that it is necessary for every Muslim to believe that magic is there, magic does exist, because it's mentioned in Quran Kareem. And Shan-e Nuzul, the reason of revelation of Surah Al-Falaq and Surah An-Nas, is to remove jadoo, which was done upon our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. And the story of the magicians at the time of Hazrat Musa alayhi salam, who made their ropes into snakes, and they started moving as well. And Musa alayhi salam's asa came and ate all of them. But the asa of Hazrat Musa alayhi salam changing into a huge snake, that was a mu'jiza. That is not a magic. But what the magicians were doing, that was a magic, and its mention has been made in Quran Kareem, so nobody can deny that. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے اس کے حوالے سے مدنی پھول جو میں نے سوال پیش کیا اس کے حوالے سے مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو جو ہے اس پر ہم یقین نہیں رکھتے. تو بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جادو کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جادو کا ذکر جو ہے یہ قرآن کریم میں جا بجا جو ہے وہ موجود ہے. تو مسلمان کو جو ہے وہ یہ باتیں اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جادو پر یقین نہیں رکھتے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. جادو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا یہ اثر بھی کرتا ہے، اور قرآن کریم میں بہت سی آیات کے اندر اس کا جو ہے وہ ذکر بھی بہرحال موجود ہے. What you would like to share, Hafiz صاحب؟ When we look at the dark side of jadoo, sihr, or what is called black magic, or more commonly witchcraft, then there are neo-pagans or neo-paganism, Satanism, those who follow shaitan. These kind of organizations, these kind of groups, they encourage nature worship, which is the worship of nature, trees, sun, moon, these kind of things. And they encourage sacrifices, sometimes animal sacrifices, sometimes human sacrifices. They like to encourage facilities where abortion is made available, because they take the fetus, which is pure, and they sacrifice this child. They take the blood, they drain the body. Some of them, they drink this blood, and they feel that they get power. So like this, they also have many kufr, anti-Islamic statements they have to say, mantras or incantations, these kind of things. They take one method is a voodoo doll, they would say. They will try to get a piece of your body, maybe a hair, tie it to the doll, poke needles in it, and try and manipulate you or try to sort of control you. So they have all these kind of kufr incantations, kufr wordings and statements that they try to do. If witchcraft can do these things through words, through glyphs, they call,
and have evil effects, even physically on a person, then of course the glorious Quran, which is pure from Allah Azza wa Jal to the blessed lips of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, then indeed these blessed verses of the Quran can be an antidote and a cure to our sicknesses, whether physical or spiritual. صحیح مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حافظ صاحب کی زبان میں جو ہے سنا کہ مختلف قسم کے جو ہے وہ جادو کے سلسلے جو ہے مختلف جادوگروں نے جو ہے وہ بنائے ہوتے ہیں، جو ہے وہ خون نکالیں گے، الو کا خون، یہ وہ اس طرح کی جو ہے گھٹیا چیزیں. آپ غور کریں اگر جو ایک طبیعت سلیم وہ ان کاموں سے ویسے ہی گھن کھائے گی. الو کا خون نکال لو، بندے کا جو ہے وہ بال باندھ کے اس کا پتلا بنا کے اس کے اندر سوئیاں نیڈلز جو ہیں یہ ڈال کے اس کو جو ہے وہ کسی کو تنگ کرنا، تو جو ایک سلیم طبیعت ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی ان کاموں کو جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ نہیں سمجھتی، اور یہ اچھے ہیں بھی نہیں، تو لہذا ہمیں ان سب کاموں سے جو ہے وہ بچنا ہے. So tell us, you have told us that there are cures of magic also, some more cures of magic. Would you like to tell us? Yes, there are cures, and inshallah we will discuss them. But I would like to add, what the ayat, the verses which we have recited. Ji. We learn some wonderful Madani flowers from these ayat. And that is that the founders of magic or witchcraft or black magic are shayateen. Not Hazrat Sulaiman alayhi salam, not Harut and Marut. Sahi. So it comes from shayateen, as it is mentioned in Quran Kareem. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. So this kufr, that is magic, it's done by shayateen, by the devils, and they teach people the magic. So it has got no link with the pious people, with the holy people, with the just people. It comes from shayateen. So anything pertaining to magic, relating to magic, is the work of shayateen, not the work of good people. So that must be kept in mind. Secondly, it's mentioned here with the reference of magic, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. Sulaiman alayhi salam did not disbelieve. And what is that disbelief? Is actually practicing magic. And shayateen were practicing magic, and it said to them, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. They committed the kufr. So from here we understand that most of the time magic is kufr. Jadoo is kufr. Sometimes there are kufriya words in the magic, or sometimes there are conditions which lead to kufr. So therefore, most of the time, it is kufr. And we learn from this verse that to teach kufr is kufr as well. If it is being taught so people can practice upon it, then it is kufr. But if intention is not to teach for people to practice upon it, but if there is some good reason, then it is not kufr. Then it can even be thawab. For example, as the ulama ikram teach the words of kufr, so people can refrain from kufr. So if the jadoo is taught or learnt with that intention, so we can know what is the reality of jadoo, and we can fight back. We can counter attack. Because if you don't know something, how are you going to deal with it? How are you going to fight with it? Because it is something hidden. You don't know. It's not visible. It's not in front of your eyes. So now to reach at that level, which is a hidden level,
you need to know what it is. And then you can counter-attack and fight back and get rid of that difficulty and that problem. So if it's done with that intention, then of course it is good. But generally people don't learn magic with that intention. مقصد ویسے یہی ہوتا ہے کہ کسی کا گھر جو ہے وہ توڑ دیں, کسی کو فزیکلی جو ہے وہ تکلیف دیں, تو اسی لیے جو ہے وہ لوگ Power, to attain power, hidden power. So they can achieve what they want to achieve. If they don't like someone, they can harm him. If they don't like somebody's business, doing well, جی they can cause problems there. So these type of evil things, that people want to achieve, and for that purpose, they learn magic or they take help from magicians. Regarding like separation of husband and his wife, and today we see it's prevalent, it's everywhere, the domestic violence and domestic problems in our societies, our families. Could there be some kind of links in this regard? Yes, actually there is one of the work which people used to do at that time, break up families. They don't like people, they would do magic to break up those families. So let the children suffer in that family, let these people separate from each other, and then, afterward, they don't have that kind of good life as they used to have together as a family. So this is what they used to do. And from here we also learn that many a times domestic fights and violence is caused because of jadoo and magic. But that's why I said many a times, not always. Sometimes people are just unreasonable. They're just unaccommodating, they're rude with each other, they insult each other. Some people, when they're married, they have psychological problems. They show their love with anger. They show their love with such frankness that they sound very rude to their partners. And so it leads to fights and misunderstandings and insults, etc. But many a times, magic is also playing its roles. People don't like you, your family, Jealousy. or love and mahabba that they see in that family. They don't like it. They're jealous of you, whatever the reason might be. And then they take help from magicians. And it can affect in a very bad way. For example, even man loses interest in woman, or woman loses interest in man. Man will have more interest in another woman who's not his wife, and woman can have interest in another man who's not her husband. So the magic can do this type of things. But this is not always the case. Otherwise, people will keep on having extramarital affairs, and when they are caught, then they say, no, it's because somebody did jadoo on me. That's why it's happening. It's not my fault. جی جی So in some cases it could be, but in other cases it's not the case. You can't accept that as an excuse. ٹھیک ہے. But the fact of the matter is that it can happen. Magic can do this type of things. میرے مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے انتہائی بریفلی جو ہے وہ ہمیں مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں انگلش میں. جادو عمومی طور پر جو ہوتا ہے, اس کے جو منتر جو ہوتے ہیں, جیسے آپ صاحب نے بھی اس کو منشن کیا کہ ایسے منتر ہوتے ہیں کہ جو کفریات جو ہے وہ ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, یا اس کی شرائط جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں جو کفر کی طرف جو ہے وہ لے کے جانے والی ہوتی ہیں. لہٰذا اس سے جادو والے معاملے سے بچ کر ہی جو ہے وہ رہنا چاہیے. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے, پھوٹ ڈالنے کے لیے بھی یہ جادو جو ہے وہ کرتے ہیں, اور
اس کی جو وجہ بنتی ہے کہ کیوں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلواتے ہیں، اور خالی میاں بیوی کے درمیان ہی نہیں، کاروبار اگر کسی کا اچھا چل رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ جادو والا فیکٹر جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتا ہے، اور کسی کا گھر جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے، کسی آمدنی کسی کی اچھی ہے، جب بھی جو ہے وہ جادو والا فیکٹر کبھی کبھار جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آخر ایک شخص دوسرے پر جادو کروانے کے لیے کیوں جاتا ہے؟ ایسی چیز جو ایمان کو نقصان دینے والی ہے اس کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کا اگر ہم ریزن دیکھیں تو پتہ چلے گا وہ جیلسی ہے، حسد اس طرف لے جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کی اشاعت کی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حسد، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net، اس سے بھی یہ کتاب جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں یہ بات مینشن ہے کہ حسد جو ہوتا ہے یہ انسان کو اس طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے کہ پھر وہ اس طرح کے ایسے کام جو کہ شیطانوں کے کام ہیں وہ جو ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان سے جو ہے وہ بچ کر رہنا ہے، لیکن یاد رکھیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے یا گھر میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جادو ہی ہوا پڑا ہے گھر میں جب ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ضروری نہیں ایسا ہو۔ مفتی صاحب نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ کبھی کبھار بندہ جو ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان معاملہ اگر ایسا ہے کہ وہ اپنا محبت، اپنی جو اس کی چاہت ہوتی ہے اس کو غصے میں جو ہے وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے اس کا، یعنی اپنا جو ہے وہ مانتا نہیں ہے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، ایک نیا جو ہے وہ کام کر دیا کہ جی جادو جو ہے وہ ہوا ہے۔ اب وہ جادو کس نے کروایا ہے، یہ جب بندہ اس طرف جاتا ہے تو پھر یہ اور مفسدات کا جو ہے وہ دروازہ بہرحال کھلتا ہے۔ جادو سے بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن جادو سے ہی یہ ہوتا ہے، گھریلو جھگڑے کی وجہ جو ہے، کاز جو ہے وہ جادو ہی ہے، یہ ضروری جو ہے وہ بہرحال نہیں ہے۔ گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ کیسے بنے، اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہترین جو ہے وہ مدنی مذاکرہ ہے کہ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔ یہ جو ہے وہ مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کو سنیے اور اس پر جو ہے وہ اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ گھر جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو آئیے آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا نام محمد عدنان عطاری فیروزی، میں باب المدینہ کراچی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جمیل عطاری باب المدینہ کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سہیل عطاری ہے، میں پنجاب سے بول رہا ہوں۔ ناتواں اسلامی بھائی سے درخواست ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، یا خدا جسے میری دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، پہلا سوال ہمارے عدنان فیروزی بھائی نے کیا ہے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے۔ دوسرا سوال ہے کیا ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے؟ Well, Harut and Marut are two angels. Word is used for them malakain. That means two angels. And the second question that are they mentioned Harut and Marut in Quran Kareem? Yes, they are mentioned. These ayat were recited. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Surah Al-Baqarah, ayat number 102. The mention of Harut and Marut is made. صحیح، ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ان کا ذکر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ مدنی چینل کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ان کے بارے میں مزید جو ہے وہ مدنی پھول بھی ہم جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ آئیے امیر سنت کے مناجاتیہ کلام کی جو ہے وہ اسلام بھائی نے فرمائش کیا تو اس کے چند اشعار سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، سر ہے خم
ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے اللہ اللہ فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد لب پر فنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے قلب میں یاد لب پر فنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اللہ اللہ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آہ
تجھ سے میری دعا ہم سب کیا آج بھی جادو ہوتا ہے، اثر کرتا ہے، جادوگر ہیں جی آج کے دور میں بھی؟ Yes, Jadoo is there and magicians are there, and people do take their services, and they work very hiddenly, especially in Muslim countries, because Jadoo is kufr, and person who does kufriya type of jadoo, he is murtad, and his punishment in an Islamic state is death. So therefore they do not operate openly, they operate hiddenly, because nobody will appreciate them, and everybody will criticize the kind of work they do. So therefore they work through their agents. They have many agents who are operating within the community, and they bring customers to magicians. But these days they're becoming very bold actually, because those punishments are not there anymore. Let's take example of Pakistan. That punishment does not apply here, so they're very bold. In some countries it still applies, so they hide and operate. But here they do openly. They even have like advertising on their shops or on their practices, and they are harming people. Most of the time people go to harm other people, and they take good amount of money from these people. Because these type of people, they give you hope that your job will be done, and they don't pay tax, they're not registered, so they take big amounts of money under the carpet and no one knows about it. So it's a big business on its own, and most of these people are ignorant, they're jahils. A conscious, educated Muslim will not get involved with these type of things, because it's an evil. There are words of kufr, shirk, worshipping idols, shayateen, killing people, sacrificing human beings, taking blood from pigs and from owls and from certain other dirty animals and birds, and writing verses of Quran upside down, in the reverse way, in the wrong way. So all these are kufriyat that they do. I mean, any conscious, educated, enlightened Muslim will not get involved in these types of activities. So most of these people are educated, and sometimes you see these magicians who are caught by committing certain crimes. From their outlook or the life they live, one can make out that they're total, low class, uneducated, ignorant jahils. Because only a jahil can get involved in this. Educated person will not put his foot into this type of filthy and dirty field. اور ایجوکیٹڈ بھی وہ جی جو جس کے پاس ریلیجیس نالج ہوگا وہ اس میں جو ہے وہ نہیں آئے گا. ورنہ مشاہدہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے نام کہلانے والے لوگ بھی، بڑے بڑے بعض اوقات مالدار لوگ بھی جو ہے وہ ان کے چنگل میں جو ہے وہ نہیں، عام چنگل میں تو کوئی بھی پھنس جاتا ہے. دیز میجیشنز، وہ جو جادوگر ہیں، جی، they are mostly
who are maybe they are, from a non-Muslim community. If they are from Muslim community, would be mostly those who have got no consciousness about religion, about deen, about Islam. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے کتنے پیارے انداز میں جو ہے بتا دیا کہ یہ گھٹیا کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دین کا کوئی علم جو ہے وہ نہیں ہوتا، دین سے بالکل بے بہرا جاہل ہوتے ہیں، اور پھر کام کیسے ان کے دیکھیں آپ. کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کرے گا کہ قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ لکھے کوئی الو کے خون سے یا کسی سور کے خون سے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کے جو ہے یہ کام ہوتے ہیں کہ جو شیطان والے کام ہیں، کفریات جو ہے وہ یہ بعض اوقات جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمیں جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ بچ کر جو ہے وہ رہنا ہے، ایسے کام جو ہے وہ نہیں کرنے، اور ایسے لوگوں کے جو ہے وہ قریب بھی نہیں جانا کہ جو یہ کام کرنے والے. اور پھر مطلب ان کی اگر سلوگنز جو ہے وہ پڑھے جائیں تو وہ بھی لگتا ہے کہ جیسے یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے وہ عمل بتائیں جو چلتا نہیں ہے، وہ بندہ بتائیں جو مانتا نہیں ہے، وہ کام بتائیں جو ہوتا نہیں ہے، ہم جو ہے وہ یہ کر کے دکھائیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ They are liars. They speak lies. Sometimes you see magicians, they're coming and they're taking out, some amount of sand they put in their hand and they read mantra, and then they'll show you there's a rupee. But then after making rupee, the very same person is begging from everyone, give me a rupee, give me a rupee. بعد میں بھیک مانگتے ہیں نا. جی 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 جی. So if he can make rupees, why must he beg? صحیح. واہ سبحان اللہ. تو اس کی وہی بیگنگ بتا رہی ہے کہ یہ روپی نہیں ہے، کچھ اور ہے. یہ اور ہے. So it's just about deceiving, it's just about, misleading. They play certain tricks, there are certain, spells that they read, and they, put cover on the eyes of the people. صحیح. The reality is not what you see. So that rupiah he made from the sand is not really a rupiah. صحیح. If he could make rupiah, why must he even come in the marketplace and play his dugdugi and all that and call people and then please give me something, صحیح. So okay, there are certain types of magics where there is power, and we will discuss that, the kinds of magic. جی جی. But most of the types of magic which are in exercise these days actually are nothing. They cannot harm. They can just make you scared. That's it. صحیح. So people get scared and they are harmed by their own fears more than the jadoo itself. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، کتنے پیارے انداز میں مفتی صاحب نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ اب پیسے لائیں ڈبل ہو جائیں گے، سونا لائیں جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا، پیسہ لیا، روپیہ لیا اور وہ جناب تھوڑی دیر بعد اس کو یوں ہاتھ کیا تو وہ ایک کی بجائے دو ہو گئے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ سارے یہ جھوٹ پر مبنی جو ہے وہ سلسلہ. واقعی اس پر اگر ہم غور کریں تو بات ذہن میں جو ہے یہ آئے گی کہ اگر یہ بندہ جو ہے وہ میرا پیسہ جو ہے وہ ڈبل کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ ایک نوٹ 1000 کا تھا، اس کو 2 بنا دیے، تو یہ اب اپنے گھر پر جا کے بیٹھے اور اپنے نوٹ جو ہے وہ ڈبل بناتا رہے اور 2 کے 4 جو ہے وہ کرتا رہے، یہاں مارکیٹ میں آ کر جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہے. تو یہ عمومی طور پر جو ہے بہرحال یہ ان کے ٹرکس جو ہے وہ ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو پھنساتے ہیں. تو جو ہوتا ہے معاملہ بہرحال اس کو بھی جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. How many kinds of magic? It's mentioned in Tafsir Kabir and in Tafsir Azizi. Hazrat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullahi Ta'ala alayhi has quoted that there are 8 types of magics. Number 1 is called magic of Babil. That's what is mentioned in this ayah Karima which we have recited. This started from Harut and Marut, and this is the most difficult magic.
and it can do some strange things, wonderful things. And its reality is that there is one common soul in everything. کیا کسی اچھے کام کے لیے جادو کروا سکتے ہیں؟ اچھے کام کے لیے دعا کروائیں، تعویذ لیں. اب کوئی جادو اس لیے تو نہیں کروائے گا کہ مجھے حج پہ جانا ہے. جادوگر جو ہے نا وہ مدد کر دیں کہ ٹکٹ کا انتظام ہو جائے، ویزا بھی لگ جائے. تو جادو از ڈن موسٹلی فار رانگ تھنگس. من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے، من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو، سوز و گداز